السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لینا شگری. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور ناظرین، آپ جس طرح سے ایک سینیریو دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں، سیاستدان، ادارے، عوام کس طرف جا رہے ہیں اس ملک میں، تمام سٹیک ہولڈرز، اور کون کس سے لڑ رہا ہے، یہ لڑائی جو ہے اب ہمیں جو فنکشننگ ہے ہمارے ریاست کی اور ریاستی اداروں کی، اس میں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو چکی ہے. اور یہ انتہائی خطرناک ہے. لڑائی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب ادارے اور اداروں کے اندر جو ہے افراد، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس نہج پر ان کی لڑائی جا چکی ہے کہ وہ اس سے دیگر معاملات جو ہیں اس میں ہمیں اس کے کانسیکوینسز نظر آ رہے ہیں. آج سائفر کیس سے اگر ہم آغاز کریں، سائفر کیس میں صبح سے ہی ایک بات جو ہے وہ مہمہ بنی رہی کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب پر فرد جرم عائد ہوئی کہ نہیں ہوئی. میڈیا نے خبر نشر کی کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے. ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے. عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو وکلا تھے، انہوں نے منظر عام پر آ کے کہا کہ فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے، چارج شیٹ پڑھ کر نہیں سنائی گئی، اور ان کا عدم اعتماد تھا اس بات پر کہ جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ پراپر ہونا چاہیے، اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن اس میں بھی ایک انٹرسٹنگ ہمیں ایک موڑ تب دیکھنے میں ملا جب ایف آئی اے کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ اس ٹرائل کو اس کی ان کیمرہ ہیئرنگ ہونی چاہیے. اب آپ جانتے ہیں جو الزامات عمران خان صاحب پہ ہیں، اور چونکہ یہ جو تاثر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس وقت ایک ایسا جرم کر دیا ہے، سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا، اور جو الزامات ان پر عائد کیے گئے اس کو منظر عام پر آنا چاہیے. آپ کے پاس اگر ثبوت موجود ہے، آپ کے پاس اگر دلائل موجود ہے، آپ اس کو کیا قباحت ہے، کیا اس میں حرجی کیا ہے کہ اگر وہ اس کو میڈیا کی ایکسیس ہو، اس کو عوام کی ایکسیس ہو، جنرل پبلک، اور جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم نامہ تھا کہ اس کا ری ٹرائل ہو، اور یہ جو اوپن ٹرائل اس کا ہونا چاہیے، اور جو جیل ٹرائل ہے اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. لیکن اس حکم نامے کی ڈیفائنس آج ہمیں ایف آئی اے کرتی ہوئی دکھائی دی جب انہوں نے یہ عدالت سے درخواست کی ہے، اور جو کہ ممکنہ طور پہ کل اس پر فیصلہ بھی آ جائے گا. اور اس معاملے کی اگر ایک بار پھر اس جیل ٹرائل کو ہم نے ان کیمرہ ہوتے ہوئے دیکھا، جس میں میڈیا کو ایکسیس نہ ہو، جس میں عام پبلک کو ایکسیس نہ ہو، اس سے کیا تاثر جائے گا کہ آپ مزید اس کو کمپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ مزید اس کو خفیہ رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ کے پاس آئدر دلائل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ثبوت بھی نہیں ہے، اور آپ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو اس معاملے پر سزا دینے کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہیں. آپ نے ہر حال میں ان کو سزا دینی ہے. آپ نہیں چاہتے کہ پبلک کو جو ہے وہ سچ نظر آئے، حقائق جو ہیں ان کو نظر آئیں، اور حقائق منظر عام پر آئیں. آپ اس کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں. سو دس ڈیفینیٹلی gives an impression کہ آپ جو اوپن ٹرائل کا مقصد تھا اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پاکستان تحریک انصاف آلریڈی کہہ رہی ہے کہ یہ ہم چیلنج کریں گے کہ اگر پراپر اور اوپن ٹرائل نہیں کیا گیا، اور جو کی ریکوائرمنٹس ہے، لیگل ریکوائرمنٹس ہے اس معاملے پر، وہ اگر فیئر اور اوپن ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو اس کو دوبارہ سے ایک بار پھر چیلنج کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے آج جج صاحب کو یہ بھی عدالتی ریکارڈ میں لکھنے کے لیے کہہ دیا کہ ان کو اس کیس میں مقامی اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بے نقاب کرنے کے جرم میں رگڑا لگایا جا رہا ہے ان کا. اور اسی وجہ سے جو میڈیا کے نمائندگان بھی جو کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں ان کو ایکسیس کے بھی حوالے سے، اور جو خبریں بھی جیل سے عمران خان صاحب سے متعلق باہر آتی ہیں عوام میں اور جو میڈیا پہ نشر ہوتی ہیں، اس سے بھی پرہیپس ایسا لگ رہا ہے کہ امپریشن مل رہا ہے کہ کافی کوئی جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے، غصہ ہے، جس کی وجہ سے یہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میڈیا کا بھی ایکسیس، اور میڈیا ہیز بن ویری کنسرنڈ کہ یہ ایکسیس ہونا چاہیے اور میڈیا کو اس ٹرائل کو کور کرنے کی اجازت دینی چاہیے. لیکن پی ٹی آئی وکلا بھی یہ بات کہہ رہے ہیں بارہا کہ جن افراد کو اندر جانے کی اجازت دی جاتی ہے وہ ان کا تعلق میڈیا سے بھی نہیں ہے، لیکن چند جو کہ بڑے ہی نامور اور اچھے کریڈیبل ہمارے رپورٹرز ہیں جو کہ عدالتی کارروائی کور کرتے رہے ہیں، جب وہ عمران خان صاحب سے ان کے انٹریکشن کے بعد جو خبریں سامنے آپ کے تک پہنچ رہی تھیں، اور تھرو دیز کریڈیبل سورسز، اس پر نیچرلی کسی نہ کسی کو پرابلم ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ ان کیمرہ کی طرف معاملات کو لے جایا جا رہا ہے. لیکن یہ لائک اے سیڈ ارلیئر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کی
خلاف ورزی، ایک کھلم کھلا خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اور اس بلیٹنٹ وائلیشن میں کوئی تیسرا فریق نہیں ہے، یہ ہماری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی FIA ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آج ایک اور معاملہ جو کہ سپریم کورٹ میں جو سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل سے متعلق، آپ کو یاد ہوگا 5 رکنی بینچ نے 23 اکتوبر کو فیصلہ دیا تھا اور کالعدم قرار دیا تھا سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو، اور خالصتاً اس بات پہ کہ انسانی جو بنیادی حقوق ہیں وہ کمپرومائز ہوتے ہیں، اور اس کو ہی بیسس بنا کے اسی تناظر میں یہ فیصلہ دیا گیا تھا۔ لیکن آج اس فیصلے کو ہم نے اوور ٹرن ہوتے ہوئے تب دیکھا جب ایک اور 6 رکنی بینچ نے 5-1 کی اکثریت سے اس 23 اکتوبر والے فیصلے کو سسپینڈ کر دیا، اور یعنی کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتیں اب کر سکیں گی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو انٹرا کورٹ اپیل کا معاملہ چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، وہ جب تک ایک حتمی فیصلہ اس میں نہیں آ جاتا تب تک ٹرائل میں کوئی حتمی فیصلہ اور فیصلہ نہیں دیا جا سکتا۔ سو ایک یہ معاملہ ہے، لیکن کیا اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو ججز کی آپسی لڑائی ہے اس کا اب ایک نشانہ انسانی بنیادی حقوق بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس ملک میں؟ سو یہ ایک سوال ہے اداروں کے لیے، اداروں سے منسلک افراد کے لیے، اور جو اتنے بڑے بڑے اہم منصب پر فائز ہیں ان کے لیے بھی، کہ کیا ہم اس لڑائی کی کاسٹ ایک عام شہری کو ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے، اور کب تک آخر ادا کرتے ہوئے دیکھیں گے؟ آج ہی سابق وزیر اعظم، جہاں پر ایک طرف عمران خان صاحب کا بھی جو گلہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی حکومت گرانے میں سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کا ہاتھ تھا، آج ایک اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ان کو PM آفس سے نکالا گیا، PM ہاؤس سے ان کو گھر بھیجا گیا انہی سابق چیف آرمی چیف کی جنرل باجوہ کی طرف سے، اور وہی ایک دونوں جو سابق وزرائے اعظم ہیں ان کا ایک کامن ڈینومینیٹر جنرل باجوہ برحابس نظر آتے ہیں۔ ہم دونوں کے جو ٹارگٹ ہے، دونوں کے جو شکوے ہیں، جو گلے ہیں، وہ کنورج ہمیں اسی نام پر بہرحال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ آج نہ صرف جنرل باجوہ کا نام بلکہ نواز شریف صاحب نے تو جنرل راحیل شریف کا بھی نام لیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ان کے خلاف سازش نہیں کی، لیکن سازشی عناصر جو روز رات کو دکان چمکانے میں مصروف ہیں عوام کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ سو نواز شریف صاحب یہ انتخابی ایک بیانیے کے طور پہ یا نعرے کے طور پہ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ حساب ہونا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہتے لیکن حساب ہونا چاہیے، یا پھر وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ اس کھیل کو ہمیشہ کے لیے بند ہونا چاہیے، اور میاں صاحب واقعی میں اس میں سنجیدہ ہیں اور کوئی رول پلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ کیونکہ ابھی بھی میاں صاحب جو چوتھی بار ایک چوتھی اننگز کھیلنے کی طرف جا رہے ہیں، اور تاثر یہی ہے، اور جو تمام جو ریلیف ان کو مل رہے ہیں وہ بھی اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب پھر اسی رستے پہ گامزن ہیں جس میں 3 دفعہ وہ یہ سوال ضرور عائد کر چکے ہیں کہ انہیں کیوں نکالا۔ سو مجھے کیوں نکالا کا جو جواب وہ مانگ رہے ہیں، کیا وہ چوتھی بار بھی انہی حالات سے گزرنا چاہتے ہیں؟ سو یہ میاں صاحب ہی اپنے ووٹرز کو مزید بتا سکیں گے آگے کا روڈ میپ انہوں نے دینا ہے، یا انہوں نے پہلے ان تمام اس کھیل کو جو ہے وہ فکس کرنا ہے ہمیشہ کے لیے۔ آخر میں ویب جلسے کی ضرور میں بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے آج عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے سابق خاتون اول بشرا بی بی بھی جسٹس عامر فاروق پر ایک جو لاس آف فیتھ ہے وہ اس کا اظہار کر چکی ہے، عدم اعتماد کا اظہار کر چکی ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج جو یہ خط لکھا ہے اور یہ جو ریکویسٹ کی ہے، اپلیکیشن دی ہے، وہ ان کے ریکیوزل سے متعلق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 120 کے قریب جو کیسز ہیں اس میں ان کی سربراہی جو ہے ان کی سربراہی اور یا اس بینچ میں شامل ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب۔ سو یہ اٹ سیلف کافی ایویڈنٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں the deep loss of faith in the ability of Justice عامر فاروق to do justice in accordance with the law in cases involving the applicant۔ کافی سخت انہوں نے الفاظ کا بھی استعمال کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں عامر فاروق صاحب کے پریزنس میں تمام جو ہے جو سنگل اور ڈویژن بینچز ہیں جو کہ میٹرز کو سن رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ
وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرے ان تمام معاملات سے جس میں عمران خان صاحب سے متعلق جو درخواستیں ہیں ان سے اپنے آپ کو ریکیوز کریں. سو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو کہ فیصلے اس وقت کر رہے ہیں, آج توشہ خانہ کے بھی حوالے سے نیب کو جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ کی پرمیشن جو ہے وہ مل چکی ہے. عمران خان صاحب کی جو عبوری ضمانت کی درخواست تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے, وہ خارج کر دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آخر میں پی ٹی آئی کے ویب جلسے پہ بات کریں. ہم نے کووڈ کے بعد کے سیناریو میں ویبینارز تو ہوتے ہوئے دیکھے تھے, لیکن پی ٹی آئی اپنے اوپوننٹس کو سرپرائز ہمیشہ سے کرتی آ رہی ہے اور اپنی حکمت عملی میں ایک دو سٹیپس جو ہے وہ اپنے مخالف سے ہمیشہ آگے دکھائی دے رہی ہے. ویب جلسہ 17 دسمبر کو, اور شاید اس بات کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پلینگ فیلڈ اگر ان کو میسر نہیں ہے تو یہ کدھر جا کے اسمبل ہوں گے یا گیدر ہوں گے یا ریلی نکالیں گے, یا کس طرح سے اپنا جو ایک بیانیہ ہے اس کو پھیلائیں گے کیسے. ان کو پلینگ فیلڈ میں تو فزیکلی اجازت نہ دی جائے, لیکن یہ کس طرح سے گیدر کریں گے. پاکستان تحریک انصاف ہیز کم اپ ود اندر اسٹریٹجی ٹو سرپرائز اٹس اوپوننٹس, اور یہ ویب جلسہ کریں گے 17 دسمبر کو 9 بجے رات کو. عمر ایوب صاحب نے اور دیگر ان کے رہنماؤں کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے, اور اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ووٹرز کے ساتھ کس طرح سے کنیکٹ کرنا ہے. عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے ایک حکمت عملی کا بار بار جو ہے وہ اپنے ووٹرز تک پیغام اپنے وکلا کے تھرو جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں کہ بیلٹ باکس سے ہی آپ نے شکست دینی 8 فروری کو, اور ساتھ ساتھ اب فزیکلی گراؤنڈ میں تو موقع نہیں دیا جا رہا. تو انہوں نے نیا توڑ اس کا یہ نکالا ہے کہ جی آ جائیں ویب جلسے میں, کتنے لوگوں کو جو ہے آپ روکیں گے, کس طرح سے روکیں گے, کیا ڈیجیٹل پر قدغنیں لگائیں گے, کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو جو ہے وہ بند کیا جائے گا. سو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایک چھکا ضرور لگایا ہے یہ ویب جلسہ کر کے جو اناؤنسمنٹ کی ہے. یوٹیوب کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے.